الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه ذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. معتزلہ کے بارے میں کچھ بات کریں گے آئندہ چند دنوں تک انشاءاللہ. کئی چیزیں دیکھیں گے. تو یہ مولانا علی حنیف صاحب ندوی کی جو ابن تیمیہ پہ کتاب ہے اس کا ایک سیکشن ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں. قدریہ نے عقائد و صفات کے باب میں جس عقلیت پسندی کی داغ بیل ڈالی، معتزلہ نے اسے اوج کمال تک پہنچا دیا. یہ لوگ بھی اگرچہ بنی امیہ کے دور ہی میں پیدا ہوئے، تاہم ان کی فتوحات فکری اور دعوتی مناظرے کا دائرہ عباسیوں کے معارف پرور عہد تک وسیع ہے، اور دراصل اسی زمانے میں یعنی عباسی دور میں انہوں نے حقیقی فروغ حاصل کیا. یہاں تک کہ ان کی بدولت علم الکلام کی ان خالص عقلی اور دینی بحثوں کو جنہیں قوت و شوکت کی کار فرمائیوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، مامون، المعتصم، واسق ایسے سلاطین کی سرپرستی حاصل ہوئی. کیونکہ یہ زیادہ تر جو سلاطین تھے یہ اہل علم بھی تھے، یعنی علماء بھی تھے. تو اس میں کیا اچنبے کی بات ہے کہ انہیں ان چیزوں میں جو ہے دلچسپی تھی. اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی طاقت، کیونکہ جو حکومت ہے اس کا جواز اسلام سے آتا تھا، تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک اہم مسئلہ تھا کہ لوگ ان کے بارے میں، علماء ان کے بارے میں کیا علماء کے رویے وغیرہ وغیرہ. اس میں شبہ نہیں کہ ان کی خدمات کا خاصا چرچا ہے، اور بجا طور پر ان کو یہ فخر حاصل ہے کہ انہوں نے واصل بن عطا اور نام جو ہے جبائی، زمخشری اور اس قسم کے افراد پیدا کیے، جن کی نادر کاریوں نے علم کلام کی زلف پریشان کو سلجھانے کے علاوہ ادب، اصول اور تفسیر کے دامن میں معانی اور لطائف کے نعمت موتی بھی پڑا. تو اصول فقہ کے تو یہ لوگ مانی ہی تھے، یعنی اصول فقہ جو ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے، جس کو متکلمین کا اسکول کہتے ہیں، اس کی بنیاد جو ہے بنیادی طور پہ معتزلہ علماء نے ہی رکھی تھی. اور زمخشری جو ہے اس کی بھی تفسیر مشہور ہے، امام زمخشری کی. حقیقت یہ ہے کہ ان کا جو بلاغت پہ مقام ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اور جب ہم معتزلہ کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف یعنی عقائد کے معاملے میں ایک مختلف مکتب فکر ہے. فقہ میں جو ہے وہ زیادہ تر احناف ہیں مثلاً. تو یہ معتزلہ یعنی فقہ میں، اصول فقہ میں ان کے دوسرے مذاہب وہی ہیں جو دوسرے علماء اسلام کے ہیں، تو یعنی وغیرہ وغیرہ. تو جو ان کا ایک مکتب فکر الگ ہے علماء اسلام سے، اور یہ سارے زیادہ تر علماء اسلام ہی ہیں، وہ صرف علم کلام کے ضمن میں ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے. لیکن کہنا پڑے گا کہ دلائل کی قوت و استواری کی ہوتی انہوں نے جو شمشیر و سنا کا سہارا لیا، اپنے جلیل القدر حریفوں کو کوڑوں سے پٹوایا اور قید و بند کی مشکلات جھیلنے پر مجبور کیا، یہ حد درجے قابل اعتراض بات تھی. یہ بھی یعنی عجیب بات ہے کہ جو ہمارے یہاں جو گروہ تھا سب سے زیادہ عقل پرست، وہ یعنی سب سے زیادہ غیر رواداری کے بھی قائل تھے، جس کو تاریخ اسلام کبھی نہیں معاف کر سکتی. اور ایک بنیادی بات جو ہے جس نے ان کو معتزلہ کو بحثیت ایک گروہ کے مسلمانوں میں اب کیا کہیں گے غیر اللیجٹمائز کیا، یا بہرحال ابھی لفظ ذہن میں نہیں آ رہا اردو کا، جس کو تاریخ اسلام کبھی نہیں معاف کر سکی.
تعبیر و تشریح کا اختلاف ایک قدرتی امر ہے جس کو بہرحال برداشت کرنا چاہیے تھا، بالخصوص طبقے کو جو عقل و خرد کے تقاضوں کو زیادہ اہمیت دے دے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب عقل و خرد کے تقاضوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اور اس میں صرف معتزلہ نہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معتزلہ جو ہے عقل والے تھے اور محدثین عقل والے نہیں تھے، یعنی عقل کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ یہ غلط بات ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کے تصورات عقل مختلف تھے، اور ان تصورات عقل کا دوسرے ذرائع علوم سے مثلاً وحی اور حواس سے کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں ان کا اختلاف ہے۔ تو یہ کہنا جو ہے بالکل سطحی بات ہے کہ معتزلہ جو ہے عقل پر زور دیتے ہیں اور محدثین نہیں دیتے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں معتزلہ عقل پرست ہے جبکہ محدثین عقل پرست نہیں۔ بالخصوص سب کو جو عقل و خرد کے تقاضوں کو زیادہ اہمیت دیتا چاہیے تھا کہ وہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں زیادہ اعلیٰ ظرفی اور روشن ضمیری کا ثبوت دیتا چاہے جائے کہ حکومت اور سطوت کے بل پر فلسفہ و کلام کی اونچی مسندوں سے اتر کر شاہنہ و محاسب کے نچلے درجے پہ آ رہا ہے۔ ابھی یہ نہیں پتہ شاہنہ کیا ہے۔ تو اردو لغات کے مطابق اس کی پروننسیشن شاہنہ بھی ہو سکتی ہے اور شہنہ بھی ہو سکتی ہے۔ شاہنہ عربی کے لفظ ہی معلوم ہوتا ہے، شاہنہ یا شہنہ، اس کا مطلب ہے شہر کا محافظ، یعنی حاکم، کوتوال جس کو کہتے ہیں، نگہبان، محافظ، پاسبان، پولیس، سرائے کا ناظم اعلیٰ، محافظ جو کھیت کی حفاظت کرتا ہو۔ ایک راک کا بھی نام ہے جس کے موجد سر سید تھے، نہیں سر سید نہیں، معاف کیجیے گا، اپنے امیر خسرو تھے، اور اس کا استعمال جو ہے آپ کو ملتا ہے تقریباً باغ و بہار میں۔ شہنہ نے تو رشوت کھائی تھی، جو یہ کہتے تھے سو کرتا تھا۔ اور اشتقاق کیا ہے اس کا؟ عربی ہے، عربی سے۔ تو عربی زبان میں جو ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ یہ شاہنہ سے اس میں مرہ من شاہنہ، اس کے کئی معنی۔ شہنہ کا مطلب ایک ہی ہے کہ ما تشحن به السفینۃ ونحوها، الشحنہ ما یجمع من طعام ونحو لیکفی وقت معلوم، اس کھانے پینے کے ذخیرے کو شہنہ کہتے ہیں، جس کو آپ ذخیرہ کرتے ہیں تاکہ آپ کے۔ شہنہ کا مطلب عداوت اور بغض بھی ہوتا ہے، یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ شہنہ الشہنہ الجماع یقیم السلطان فی بلد ما لضبطہ، تو یہ جو ہے اردو معنی کے قریب ہے، یعنی وہ جماعت جو سلطان اس کو مقرر کرتا ہے تاکہ وہ کسی بھی شہر کی نگرانی کر سکتے۔ اور شہنہ جو ہے فرقہ من الخیل، تو ٹھیک ہے، عربی زبان میں اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تقریباً کوتوال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے اور بھی معنی ہیں۔ اچھا جی، تو کیا کہہ رہے تھے؟ چاہے تاکہ اپنے مخالفین مقابلے میں زیادہ عالی ظرفی اور روشن ضمیری کا ثبوت دیتا سے جائے کہ حکومت سطوت کے بل پر فلسفہ و کلام کی اونچی مسندوں سے اتر کر شہنہ یا شاہنہ و محاسب کے نچلے درجے پہ آ جاتا۔ اچھا اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے عقائد کی بنیاد 5 اصولوں پر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا اصل میں موضوع ہے۔ ایک توحید، دوسرا عدل، تیسرا وعد و وعید، اور چوتھا المنزلہ بین المرتبتین اور منزلتین، اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو یہاں جو ہمیں جو بنیادی طور پہ جس سے زیادہ دلچسپی ہے اس وقت، وہ توحید اور عدل ہے۔ توحید اور عدل، کیونکہ اس کا تعلق عقل سے ہے زیادہ تر۔ باقی جو ہیں وہ
یعنی اہمیت معتزلہ کے فکر کو سمجھنے کے لیے تو ہے، لیکن ہماری جو معتزلہ میں اس وقت دلچسپی ہے اس کے اتنا وہ نہیں ہے، تو اس لیے پڑھیں گے تو پانچوں کے بارے میں، لیکن اصل جو زور دیں گے وہ توحید اور عدل پر انشاءاللہ۔ یہاں رکتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی بار جو ہے ان پانچوں کو شروع کریں۔